بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، آج ہم اس کتاب الفرج بعد الشدت یعنی تنگی کے بعد آسانی جو لکھی ہے امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کتاب کی حدیث نمبر 9 پڑھیں گے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حدثنی ابراہیم بن راشد، یعنی مجھ سے حدیث بیان کی ابراہیم بن راشد نے، قال انہوں نے کہا، حدثنی عبد الرحمن بن حماد الشعیثی، کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبد الرحمن نے جو بیٹا ہے حماد شعیثی کا، قال حدثنا کہمس بن الحسنی، کہ ہم سے حدیث بیان کی کہمس بن حسن نے، عن ابی سلیل، ابی سلیل سے، قال کہ اس نے کہا، قال ابو ذر، کہ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو هذه الآیت، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو تقوی پرہیزگاری ڈر اختیار کرے گا اللہ کا تو وہ بنا دے گا اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ، وَيَرْزُقُهُ، اور وہ اسے رزق دے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے جو اس کے حساب و گمان میں نہ ہوگی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اسے کافی ہو جائے گا۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، لو ان الناس کلہم، لو ان الناس کلہم اخذوا بها، اگر لوگ سب کے سب پکڑ لیں اس آیت کو، لکفتہم، تو یقیناً وہ کافی ہو جائے گی ان سب کو۔ اسے دوبارہ پڑھتے ہیں، لو، اگر، ان الناس، کہ بے شک لوگ، کلہم، سب کے سب، اخذوا، پکڑیں، بہا، اس آیت کو، لکفتہم، یقیناً وہ کافی ہو جائے ان سب کو۔ ماشاءاللہ، اس آیت کی فضیلت کیا بیان فرمائی۔ ہمارے سارے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں اس آیت مبارکہ سے ہماری ضرورت پوری ہو جائیں گی اور مراد حاصل ہو جائیں گی، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں 2 چیزوں اور 2 حکموں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک تقوی ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، دوسرا توکل ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تنگی سے نکلنے کا راستہ اور رزق بھی مہیا فرمائے گا، اور تیسری فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کافی ہو جائے گا، یعنی جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ یا سورہ حجر کی آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یعنی ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں۔ یا اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرمایا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے، کافی گواہ ہے، کافی ہے گواہی کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے، حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے، یا اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اسی طرح فرمایا، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور دوسری جگہ فرمایا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے وکیل بنانے کے لیے، کام بنانے والا بنانے کے لیے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا،
اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے، یعنی بدلہ دینے کے لیے، یعنی مجرمین سے انتقام لینے کے لیے۔ یہی ہے مخرجہ، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، اور رزق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، کتنی بڑی پیاری حدیث ہے، ہماری پریشانیوں اور کو مٹانے والی یہ نبوی تعلیم۔ احادیث کی کتاب میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند احمد میں حدیث نمبر 21,551 میں ارشاد فرمائی ہے، اور اس حدیث کو اسی طرح امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سنن الدارمی میں، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں بھی روایت فرمائی ہے۔ سنن نسائی میں بھی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت مروی ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس روایت کو احادیث کی کتب کے علاوہ تفاسیر میں تفسیر سولوی، تفسیر قرطبی، تفسیر بیضاوی، تفسیر نصفی، تفسیر ابن جزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، تفسیر ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے، نسابوری نے، امام سیوطی کی الدر المنصور میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا تقوی اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، رحمتیں، سلامتیاں اور برکتیں نازل فرما اوپر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، آمین۔